بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اسلامی اور سائنسی نظریات کا تقابلی و استدلالی جائزہ۔ تمہیدی کلمات۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع انسانی فکر کے بنیادی ترین سوال سے تعلق رکھتا ہے۔ کیا اس کائنات کا خالق ایک ہے؟ اور اگر ہے تو کیا جدید سائنس اس تصور کی تائید کرتی ہے یا اس سے متصادم ہے؟ یہ لیکچر جذباتی واز یا محض عقیدتی بیان نہیں، بلکہ ایک تحقیقی اور استدلالی گفتگو ہے، جس میں ہم اسلامی تصور توحید کو جدید سائنسی مشاہدات کے ساتھ رکھ کر دیکھیں گے۔ ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسلام اور سائنس دو متوازی دنیائیں نہیں، بلکہ حقیقت کے دو مختلف زاویے ہیں۔ حصہ اول، اسلامی تصور وحدانیت، کانسیپٹ آف توحید ان اسلام۔ اسلام میں توحید محض یہ مان لینے کا نام نہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق صرف اللہ ہے، اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے پاس ہے، قانون سازی اور تدبیر کائنات اسی کے اختیار میں ہے، عبادت کا مستحق صرف وہی ہے۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ یہ مختصر سورت دراصل توحید کا جامع ترین فلسفہ پیش کرتی ہے۔ قرآن مزید وضاحت کرتا ہے کہ اگر کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظام عالم برقرار نہ رہتا۔ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو دونوں تباہ ہو جاتے۔ الانبیاء 22۔ یہ آیت واضح طور پر عقلی دلیل فراہم کرتی ہے کہ کائناتی نظم وحدت خالق کا تقاضا کرتا ہے۔ حصہ دوم، نظام کائنات اور عقلی دلیل۔ ناظرین، ہم جس کائنات میں رہتے ہیں وہ غیر معمولی نظم و ضبط کی حامل ہے۔ سیاروں کی گردش، طبعی قوانین کی پابندی اور زندگی کے پیچیدہ نظام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب کسی اندھے اتفاق کا نتیجہ نہیں۔ عقل سلیم کہتی ہے کہ نظم ناظم کے بغیر ممکن نہیں، قانون ساز کے بغیر بے معنی ہے۔ اسلام اسی حقیقت کو یوں بیان کرتا ہے، اللہ ہی ہے جس نے سورج اور چاند کو ایک حساب کے تحت چلایا۔ الرعد 2۔ یہاں قرآن فلکیاتی نظم کو توحید کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ حصہ سوم، سائنس اور وحدت کائنات، سائنس اینڈ یونٹی آف دی یونیورس۔ جدید سائنس خدا کے وجود پر براہ راست بحث نہیں کرتی، مگر وہ کائنات کو ایک یونیفائیڈ سسٹم کے طور پر ضرور دیکھتی ہے۔ سائنس کے مسلمہ نکات، طبعی قوانین، گریوٹی، تھرموڈائنامکس پوری کائنات میں یکساں ہیں۔ مادہ اور توانائی ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ کائنات کا آغاز ایک ہی نقطہ ابتدا یعنی بگ بینگ سے ہوا۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ لکھتے ہیں، "The universe is governed by rational laws that we can discover. A brief history of time." قوانین کی یہ وحدت اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات انتشار نہیں بلکہ نظم پر قائم ہے۔ حصہ چہارم، فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ، سائنسی دلیل۔ ناظرین، جدید طبیعیات کے مطابق کائنات کے بنیادی مستقلات جیسے گریوٹی کانسٹنٹ، کاسمولوجیکل کانسٹنٹ اس قدر ناپ تول کر متعین ہیں کہ اگر ان میں معمولی سی تبدیلی بھی ہو جائے تو ستارے وجود میں نہ آئیں، کہکشائیں نہ بنیں، زندگی ممکن نہ رہے۔ سائنس اسے فائن ٹیوننگ آف دی یونیورس کہتی ہے۔ اسلام اس حقیقت کو پہلے ہی بیان کر چکا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے سے پیدا کیا۔ القمر 49۔ یہ آیت سائنسی فائن ٹیوننگ کے تصور سے حیرت انگیز ہم آہنگی رکھتی ہے اور ایک حکیم خالق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ حصہ پنجم، تعدد خداؤں کا عقلی محال ہونا۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ایک سے زیادہ خدا ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے ان کے اختیارات تقسیم ہوں گے یا مشترک؟ اگر ایک چاہے اور دوسرا نہ چاہے تو فیصلہ کس کا ہوگا؟ قرآن اسی منطقی سوال کو یوں پیش کرتا ہے، اللہ کسی اولاد کا محتاج نہیں، ورنہ ہر خدا اپنی مخلوق لے کر الگ ہو جاتا۔ المومنون 91۔ یہ دلیل واضح کرتی ہے کہ تعدد خداؤں کا تصور عقل کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ حصہ ششم، انسانی شعور اور اخلاقی حس۔ سائنس آج تک انسانی شعور، اخلاقی ذمہ داری اور خیر و شر کے شعور کی مکمل وضاحت نہیں کر سکی۔ اگر انسان محض مادہ ہے تو اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ ذمہ داری کا تصور کہاں سے آیا؟
اسلام کہتا ہے انسان کو شعور اللہ نے عطا کیا، اسے ارادہ اور اختیار دیا گیا، اور ہم نے انسان کو سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی۔ الدہر 2۔ یہ شعور وحدانیت الہی کی ایک باطنی دلیل بھی ہے۔ اختتامی کلمات، کنکلوژن۔ ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو عقلی، فطری اور وحی پر مبنی حقیقت قرار دیتا ہے۔ سائنس کائنات میں وحدت، نظم اور فائن ٹیوننگ کی شہادت فراہم کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان کوئی حقیقی تصادم نہیں۔ سائنس کائنات کو پڑھتی ہے اور اسلام کائنات کے مصنف سے متعارف کراتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفسوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر حق واضح ہو جائے گا۔ فصلت 53۔ حوالہ جات، ریفرنسز: 1 قرآن مجید، 2 سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن، 3 امام رازی التفسیر الکبیر، 4 مورس بکائل دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس، 5 اسٹیفن ہاکنگ A Brief History of Time، 6 پال ڈیوس دا گولڈی لاکس انگما۔ اختتامی نوٹ: اگر آپ کو یہ علمی لیکچر مفید لگا ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید سنجیدہ فکری مواد کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔